زمانے کی گردش اور دنوں کی سختی سے میں کبھی دل شکستہ اور رنجیدہ نہیں ہوا، مگر بار ضرور ملال ہوا جب میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور نہ خریدنے کو جیب میں پیسہ تھا۔ میں حیران پریشان کوفے کی جامع مسجد میں جا نکلا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ بس میں نے اپنے پاؤں کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا اور ننگے پاؤں رہنا ہی غنیمت سمجھا۔ ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا۔ بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور برداشت کی طاقت نہ رہی تھی۔ ہاں، کمر سے کچھ روپے بندے تھے۔ جب ارد گرد پھر کر غریب نے کہیں راہ نہ پائی تو بے چینی سے جان دے دی۔ کچھ عرصہ بعد اس کی طرف کسی قافلے کا گزرا ہوا تو دیکھا کہ مرنے والے کے سامنے روپیوں کی ہمیانی رکھی ہے اور زمین پر یہ لکھا ہوا ہے: مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے چاندی سے شلجم ہے جس سے پیٹ تو بھر سکتا ہے۔ چند صوفی ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان میں ایک نے ایک ایسے آدمی کی بدگوئی شروع کر دی جو وہاں موجود نہ تھا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک مردبہ صفا نے اس سے پوچھا، کیوں دوست، تو نے کبھی فرنگیوں سے جہاد کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے تمام عمر اپنی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا۔ درویش باصفا نے کہا، یارو، میں نے ایسا بدبخت کوئی نہیں دیکھا کہ کافر تو اس کی لڑائی اور حملے سے بے فکر ہو کر امن اور چین کی بانسری بجائے اور مسلمان اس کی زبان کا شکار بنے۔ ایک شخص نہایت خوش خلق اور نیک سیرت تھا۔ وہ بوروں کو بھی بلا کہتا تھا کیونکہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے اس کی نظر ان کے عیبوں پر نہیں جاتی تھی۔ جب اس نے دنیا فانی سے کوچ کیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ الحمدللہ مجھ پر کوئی سختی نہیں کی گئی، کیونکہ میں نے بھی کبھی کسی کے ساتھ سختی نہ کی تھی۔ ایک عقل مند نوجوان دناؤں کی محفل میں کبھی بیٹھتا تو بحث و تکرار سے ہمیشہ الگ رہتا۔ ایک دفعہ اس کے باپ نے کہا، برخوردار، تم دناؤں کی مجلس میں گونگوں کی طرح چپ چاپ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ عقل مند نے عرض کیا، قبلہ اس اندیشے سے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھی جائے جس کا جواب نہ دے سکوں اور خواہ مخواہ شرمندگی حاصل ہو۔ کسی بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا کہ ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا علاج معالجہ کیا جا کرے۔ طبیب مدتوں مدینہ میں حاضر رہا مگر کسی شخص نے اس سے علاج کے لیے رجوع نہ کیا۔ حکیم نے مسلسل بیکاری دیکھ کر آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور، آپ جانتے ہیں کہ ایک خاکسار اتنی مدت سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، مگر اس عرصے میں میری طرف کسی نے بھی توجہ نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک بھوک غالب نہ ہو کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ابھی پیٹ بھرتا نہیں کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملتا ہے۔ حکیم نے کہا، بے شک تندرستی کا یہی اصل راز ہے جس کے ہوتے ہوئے میری حاضری بیکار ہے۔ اس کے بعد حکیم نے آداب بجا لا کر وطن کی راہ لی۔ ایک بادشاہ نے اپنا بیٹا ایک معلم کے سپرد کیا اور کہا کہ اس کی ایسی تربیت کرے جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی کرتا ہے۔ معلم نے کئی برس نہایت تندہی سے اس کی تربیت کی، لیکن شہزادے پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ کورے کا کورا رہا۔
اس دوران معلم کے بیٹے پڑھ لکھ کر اعلیٰ درجے کے عالم و فاضل بن گئے۔ بادشاہ نے معلم سے باز پرس کی خشم آلود ہو کر کہا، تو نے وعدہ خلافی کی ہے اور شرط و وفا نہیں بجا لایا۔ معلم نے عرض کی، جہاں پناہ، میں نے شہزادے اور اپنے فرزندوں کی تربیت یکساں طور پر کی ہے، لیکن اس کا کیا علاج کہ انسان کی فطری صلاحیت جدا جدا ہے۔ شہزادے میں فطری صلاحیت نہیں تھی، اس لیے کچھ حاصل نہ کر سکا۔ میرے بچوں میں فطری صلاحیت تھی، وہ کہیں سے کہیں جا پہنچے۔ سونا چاندی پتھر سے نکلتا ہے، لیکن ہر پتھر سے سونا چاندی نہیں نکلتا۔ کسی لولے لنگڑے نے ایک کنکجور کو مار ڈالا، حالانکہ اس کے سینکڑوں پاؤں تھے، مگر موت کے آگے سب بیکار ہو گئے۔